کیا آپ وہ ہیں جو کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے جبکہ باقی کلاس میٹس کو اے گریڈ مل رہا ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں میں نے تو پڑھا بھی نہیں اور مجھے اے گریڈ مل گیا، اور آپ کہتے ہیں کیا میں تو 12 گھنٹے پڑھتا ہوں؟ پریشان نہ ہو، میں بھی بالکل ایسی ہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی کوچ سنی عالم سے سیکھنے کے مؤثر طریقے جانے جن کو اسپیڈ لرننگ یا سپر لرننگ کہتے ہیں، اور انہی کے ذریعے میں اپنے ایگزامس کو کچھ ہی ہفتے پڑھ کے ایس کر پائی۔ تو اس ویڈیو میں 6 ٹپس شیئر کروں گی جن کے ذریعے آپ مؤثر طریقے سے پڑھ سکیں گے اور کم سے کم ٹائم میں بہترین ریزلٹس پا پائیں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی 14 گھنٹے میز کے پیچھے بیٹھ کر اپنا سر کتاب میں نہیں کھپانا چاہتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اگر آپ نئے ہیں تو میں ہوں ایما عالم، ورلڈ میموری چیمپئن، ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن، ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن جونیئر کیٹیگری میں، اور اس کے علاوہ میں نے 2 گینس ورلڈ ریکارڈز بھی حاصل کیے ہیں، اور یہاں یوٹیوب پر میں مؤثر اور مفید ٹپس شیئر کرتی ہوں یادداشت، تیزی سے پڑھنے کے اوپر اور سیکھنے کے اوپر۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہر شخص کا سیکھنے کا، معلومات کو علم کرنے کا اور یہاں تک کہ سوچنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک پیپر کلپ کتنے طریقوں سے استعمال ہو سکتی ہے؟ نیچے جا کے کامنٹس میں لکھیں جتنے بھی استعمال آپ کو آ رہے ہیں اور جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہے پیپر کلپ کو استعمال کرنے کے کچھ طریقے۔ یہ بہت ہی تھوڑی سی ایگزامپلز ہیں اور یقیناً آپ سب کو بہت ہی ایک منفرد آئیڈیا آیا ہوگا اس بیسس پر کہ آپ کا پیپر کلپ کے ساتھ تجربہ کیا رہا ہے، آپ کا سوچنے کا طریقہ کیسا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو کتنا تخلیقی ہونے دیا، اور ان سب کی بنیاد پر آپ کو ایک منفرد آئیڈیا آیا ہوگا۔ ہم سب کا دماغ کتنا مختلف ہے نا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ معلومات کو ایک ہی طریقے سے سیکھیں اور ایک ہی طریقے سے یاد کریں؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس پاس ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور ڈھونڈنا ہوگا وہ طریقہ جو ہمارے لیے کرامت ہے سیکھنے کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے والوں کی 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، اور آپ کی نئی معلومات کو سیکھنے کی صلاحیت اس وقت بہترین ہوتی ہے جب آپ اس انداز میں سیکھیں جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ پہلی قسم کے لرنرز ہیں ویژول لرنرز، اور ان کو کسی لیکچر کو سننے کے بجائے ان کو معلومات کو ایک بستی انداز میں دیکھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے ڈائیگرامز استعمال کرنا، مائنڈ میپس استعمال کرنا اور تصاویر کا استعمال کرنا سب سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ ان کو کانسیپٹس کو ویژولائز کرنا ہوتا ہے اور بستی انداز میں دیکھنا ہوتا ہے اسے یاد کرنے کے لیے۔ دوسرے لرنرز کی قسم ہے آڈیٹوری لرنرز، اور ان کو کسی کتاب سے پڑھنے سے زیادہ یا پھر کوئی ایکٹیویٹی کرنے سے زیادہ کسی کو بولتے ہوئے سننا یا پھر لیکچر سننا زیادہ مؤثر لگتا ہے۔ ان کے لیے پوڈ کاسٹس یا پھر رائمز کا استعمال کرنا یا پھر جو پڑھنے کی مواد ہے اس پر ڈسکس کرنا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے سیکھنے کے لیے۔ تیسرے قسم کے لرنرز ہیں کینیستھیٹک لرنرز، اور ان کو سیکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی 5 حص کو بھی انوالو کرنا پسند ہے تاکہ وہ مؤثر طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو ان کے لیے ایکسپیریمنٹس کرنا، فیلڈ ٹرپس پہ جانا یا پھر کیس اسٹڈی سالو کرنا سب سے زیادہ مؤثر ہوگا نئی معلومات کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے۔ یہ تھے 3 قسم کے لرنرز، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا سب سے زیادہ کام کرتا ہے اور آپ کس طریقے سے سب سے زیادہ معلومات کو ایبزورب کر پاتے ہیں اور یاد رکھ پاتے ہیں، اور پھر اس طریقے کو اپنی پڑھائی میں شامل کریں۔ ہم جس بھی ماحول میں پڑھتے ہیں یا پھر کام کرتے ہیں اس کا ہماری کارکردگی پر بہت زیادہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ رہیں چند ٹپس جن کے ذریعے آپ اپنے پڑھنے یا کام کرنے کے ماحول کو تھوڑا بہتر کر سکیں گے تاکہ آپ کی کارکردگی بھی ساتھ ساتھ بہترین ہو جائے۔ پڑھنے کے لیے سب سے بہترین روشنی ہوتی ہے سورج کی روشنی، تو کوشش کریں کہ آپ کی میز کسی کھڑکی کے پاس ہو یا پھر کوئی بھی قدرتی روشنی کی سورس کے پاس ہو، ورنہ اگر آپ کو رات میں پڑھنا پسند ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی کھڑکی نہیں ہے جہاں سے روشنی آتی ہو تو آپ کسی لیمپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارا کافی سارا وقت اپنی میز پر گزرتا ہے پڑھتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری کرسی آرام دہ ہو۔
تو آپ کی کرسی نہ تو زیادہ نرم ہونی چاہیے نہ زیادہ سخت، اور اس کا جو پیچھے کا حصہ ہے، اس کی جو پیٹھ ہے، یہ سیدھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ٹیڑھی ہوگی تو ہمارا پوسچر خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری کمر میں درد ہو سکتا ہے اور ہمیں نوٹس لکھنے میں اور ٹائپ کرنے میں مشکل ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ آپ ہر 45 منٹس میں ایک بریک لیں اور آپ اٹھیں اپنی ڈیسک سے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آپ کی ٹانگوں کو اسٹریچ کرنے کے لیے اور آپ کے خون کے بہاؤ کو بہتر کرنے کے لیے۔ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں ہم زیادہ تر سوچتے نہیں ہیں لیکن وہ بہت ضروری ہے، وہ ہے ہماری آنکھیں اور ہمارے بک کے بیچ میں فاصلہ۔ تو یہ بہترین اگر ہمیں کرنا ہو تو یہ ہوگا 50 سینٹی میٹر یا پھر 20 انچ، اور اتنا فاصلہ برقرار رکھنے سے ہمارے لیے ہماری کتاب پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پھر ایک ایک الفاظ پر فوکس کرنے کے بجائے ہم ایک گروپ آف الفاظ پر فوکس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ تیز پڑھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسا کرنے سے ہماری آنکھوں پر جو دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور سر کے درد کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم پروو کرنا چاہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ایک انگلی لیں اور اپنے ناک کے بالکل پاس رکھیں اور پھر اسے دیکھیں، پھر اس کو 20 انچ دور رکھیں اپنے ہاتھ کو اور پھر اسے دیکھیں۔ آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کا آنکھوں میں دباؤ کافی کم ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ہاتھ کو 20 انچ دور رکھتے ہیں۔ تو یہ تھیں 6 ٹپس جن کے ذریعے آپ مؤثر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کارکردگی اور آپ کی پرفارمنس میں ایک ظاہر فرق آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ثابت شدہ یادداشت کی ٹیکنیکس شیئر کی ہیں، جن کے ذریعے آپ کوئی بھی الفاظ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اگلے ہفتے تک بی ہیپی اینڈ بی جوائفل۔